کے آخری مہمان اور صاحب صدر رانا محبوب اختر، جن کی 3 کتابیں منصر شعور پر آ چکی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں۔ لوک بیانیہ کے نام سے پہلی کتاب ان کی آئی، اس کے بعد ان کی دوسری کتاب موج اور مزاحمت، اور پھر اس کے بعد ان کا بھی حال ہی میں ایک سفر نامہ، جن کو یہ سفر نامہ نہیں کہتے بلکہ سیر نامہ کہتے ہیں، سندھ گلال کے نام سے آیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ پورے سیشن کو کنکلوڈ بھی کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس سفر نامہ اور سیر نامہ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ آپ کی بھرپور تعلیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر عامر سہیل صاحب، فیکلٹی ممبرز اینڈ اسٹوڈنٹس، ابھی آج کی جتنی بھی نشستیں ہوئیں اس کی آخری یہ نشست اور اس آخری نشست کے آخری مقرر کے لیے بہت سی مشکلات۔ میں بہت مختصر بات کروں گا۔ رضی صاحب نے کہا کہ یہ فیض صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، اور جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کے بارے میں یوسف زئی صاحب بھی بتا رہے تھے۔ میں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں جن کی فیض صاحب سے ملاقات ہوئی۔ 83 نومبر کی بات ہے، ہم لوگ سول سروسز اکیڈمی میں تھے، پروبیشنر، اور فیض صاحب ایچ بلاک میں اپنی بیٹی کے گھر میں رہتے۔ ہم 3 دوست، شکیل نقوی، ذوالفقار کاظمی اور میں، بغیر بتائے چلے گئے، دکل باب کیا۔ دربان نے پوچھا کہ ہم نے بتایا کہ ہم اکیڈمی سے آئے، فیض صاحب سے ملنا چاہتے۔ لکیلی فیض صاحب از ہوم، نے بلا لیا۔ باہر لان میں کرسیاں پڑی تھی، نہیں ہم بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں فیض صاحب تشریف لائے، اور اس کے بعد ایلس فیض خود کافی کے 3 کپ لے کر آئے ٹرے میں رکھ۔ اس کے بعد 2-3-4 ملاقاتیں، اور مارچ 84 میں ہماری ان سے آخری ملاقات۔ بہت ساری باتیں ہیں، وہ اگر اس میں ذکر ہوگا تو پھر اسی پہ بات رہ جائے گی، اور تخلیقی نسل کی بات رہ جائے گی بیچ میں۔ ایک ملاقات میں ہم نے اپنی وہ آٹوگراف بکس بھی لے کے گئے، پلان کر کے کہ ان سے درخواست کریں گے، حالانکہ وہ بہت ہی ملنسار دھیمے آدمی ہے، گفتگو بھی بہت ہی آرام سے اور شاندار طریقے سے کرتے تھے۔ تو سب نے اپنی اپنی آٹوگراف بک جو ہے وہ دی، اور فیض صاحب نے 1-2 شعر اس پہ لکھی ہوئی۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ سول سروسز کے پروبیشنر فیض صاحب سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ روش ندیم صاحب کے وہ آٹوگراف دیں، اور ایک آدمی جو اویئر ہوتا ہے نا اپنے روح عصر سے، اور جس کو شعور ہوتا ہے اپنے عہد کا، وہ جاہل افسروں کو کیسے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیے انہوں نے کیا لکھا: بام ثروت کے خوش نشینوں سے عظمت چشم نم کی بات کرو۔ بام ثروت کے خوش نشینوں سے عظمت چشم نم کی بات کرو، اور خیر ہے اہل دیر جیسے ہیں، خیر ہے اہل دیر جیسے ہیں، آپ اہل حرم کی بات کرو، آپ اہل حرم کی بات کرو۔
تو یہ ایک چھوٹی سی بات ان کے حوالے سے، فیض صاحب کے حوالے سے بھی میں نے کہا موقع ہے آپ سے شیئر کریں. لاسٹ ٹائم بھی when we came تو زیادہ تفصیل سے اس پہ بات ہوئی تھی. باقی علی نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی چیٹ جی پی کے جی ٹی پی یا میٹا اے آئی کے آنے سے تخلیقی امکانات جو ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا، اور اردو کے ادیب جو ہیں انہوں نے روح اصل کو شاید کیپچر نہیں کیا اس طریقے سے جیسے کرنا چاہیے. مجھے خیر اس سے اختلاف ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا، علی بھائی کی رائے کا بہت احترام، لیکن میں آپ کو ایک وہ کچھ اشعار بندے کو پسند ہوتے ہیں نا، مجھے بھی وہ ہے. تو ایک شاعر ہے نوجوان، سرائکی کے ہیں، آپ دیکھیں کیسے روح اصل کو کیپچر کرنے کی ہم بات کریں نا کس حوالے سے کہ یہ زمانہ، یہ عہد، اس پہ بہت ساری باتیں ہوئی، رضی بھائی نے بات کی، شاکر صاحب نے بات کی. ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے، 3-4 مصرے، خوفزدہ نہیں ہونا. ڈاڈے میرے ورثے دے وچ دو تلواراں چھوڑے، میرا دل ہے انہاں دا میں ایک چمٹا بنواواں، بس میں نچاں گاواں. یہ ہے دس از پوئٹری. ڈارے میرے ورثے دے وچ دو تلواراں چھوڑن، میرا دل ہے انہاں دا میں ایک چمٹا بنواواں، بس میں نچاں گاواں. ڈاکٹر ساحر شاہ صاحب نے وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اچھا یہ جو اے آئی کا زمانہ آ رہا ہے، اس میں ایک روح حراری کی کتاب، نوح حراری کی کتاب ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے ڈیتھ آف ڈیتھ. یہ زمانہ آ رہا ہے شاید موت کی موت واقع ہو جائے، لہذا ہم لوگ تو میرا خیال ہے چراغ آخر شب ہے. آپ یہ جو نوجوان ہیں نا، ان کو موت سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے. شاید آپ کو ابدی حیات مل جائے، اسی دنیا میں مل جائے، اور یہ دنیا شاید جنت بھی بن جائے. اب ایک بات صرف مختصر سی تخلیقی نثر کے حوالے سے. ایک اٹالین رائٹر ہے، فلوسفر بھی ہے، اس کا نام ہے جمبتستا ویکو. اس کی جو ڈیٹس ہیں وہ ہیں 1668 میں یہ پیدا ہوا اور 1744 میں فوت ہوا. یہ بلے شاہ اور شاہ لطیف کا زمانہ ہے ہمارے یہاں. 18ویں صدی کی بات ہو رہی تھی، 18ویں صدی کے مڈل میں. اس نے کتاب لکھی نیو سائنس کے نام سے. اس کتاب میں اس نے کہا کہ انسانی تاریخ کے 3 ادوار ہیں اور یہی ریپیٹ ہوتے ہیں. اچھا ضروری نہیں کہ میں اس کے نقطۂ نظر سے اگری کروں، میں سرکولر تھیوری آف ہسٹری پہ یقین نہیں رکھتا، میں لینئر تھیوری پہ یقین رکھتا. لیکن پھر بھی اس فار دی سیک آف آرگومنٹ آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو. اس نے کہا کہ پوری انسانی تاریخ کو آپ 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. عام طور پر ہنٹنگ ایج ہے، ایگریکلچر ایج ہے، اور پھر اس کے بعد انڈسٹریل ہے، اور آپ آگئی اے آئی کی ایج آ گئی. اس نے اس طرح سے نہیں کیا. اس نے کہا جی ایک زمانہ دیوتاؤں کا تھا، ایج آف گاڈز، جب انسان اور دیوتا ساتھ ساتھ رہتے. یہ شاعری کا زمانہ تھا. اس میں ٹرائبل چیف کوئی ہوگا،
دیوتا کہیں ساتھ بھلے گھر میں رہتے ہوں، ان سے ان کی ڈائریکٹ بات چیت ہوتی تھی. باقی لوگوں کو عامر صاحب وہ ڈراتا تھا بہت دیوتاؤں کی باتیں کر کے. شیو مہاراج رقص وغیرہ کرتے تھے. کیلاش میں ان کا محل تھا، پاروتی کے ساتھ رہتے. دس از what mythology is all about. اس کے بعد اس نے کہا ایج آف ہیروز آئی. تب خداؤں کی جگہ آہستہ آہستہ ٹرائبل چیفز اور فیوڈل لارڈز لینے. یہ زمانہ ہے ہومر کا، یہ زمانہ ہے مہا بھارت کا، رامائن کا. اچھا، ان تینوں بڑے ایپکس کو لکھنے والے شاعر تھے. یہ بھی شاعری کا، ہیروز کا زمانہ بھی شاعری کا زمانہ. اور تیسرا ہے، اگر رضی صاحب ناراض نہ ہو تو پروز کا ہے. پروز کا جو زمانہ ہے اس میں کوہیرنس، انٹیوشن کی بجائے انسٹنکٹ کی بجائے انسٹیٹیوشن کی بجائے ہارڈ ورک، انڈرسٹینڈنگ، ریشنلٹی، ریزن، یہ وہ چیزیں ہیں جو الہام کو، انٹیوشن کو ریپلیس کرے. یہ وہ زمانہ ہے جب رینیسانس کا آغاز ہوا. یہ وہ زمانہ ہے جس میں اے آئی جو ہے وہ ہماری امیجنیشن کو اور ہماری زندگیوں کو کیپچر کر رہی ہے. تو پروز میں کیا ہوتا ہے؟ پروز کے زمانے میں کیا ہوگا؟ وہ جو شاعری ہے نا، اس کا تعلق لاشعور سے بھی ہے اور اجتماعی لاشعور سے ہے. نثر کا تعلق شعور سے ہے، اور شعوری طور پر آپ کوہیرنٹلی جب کوئی بات کرو گے. اچھا، دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیے بڑے انقلاب، بڑا فلسفہ شاعروں سے معذرت کے ساتھ نثر نگاروں نے لکھا ہے. اور آپ پلیٹو کی ریپبلک سے شروع کیجئے، یا نو تھائی سیلف جو ٹیمپل آف ڈیلفی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے شروع کیجئے، اور آ جائیے اپنے قبلہ غالب تک اور اس کے خطوط تک. یا بیچ میں ایک لمبا پیریڈ، بیچ میں رسل پڑتا ہے، بیچ میں ویلڈیورن، بیچ میں بے شمار لوگ. میں افسانوی نثر کی بات نہیں کر رہا، میں تخلیقی نثر کی بات کر رہا ہوں. جس نثر نے، افسانوی نثر نے بھی دنیا کو بدلا ہے، شاعری نے بھی دنیا کو بدلا ہے. اچھا، میں صرف ایک بات، آخری بات کر کے بات لمبی ہو جائے گی، میرے ذہن میں بہت سارے نام آ رہے ہیں. آخری بات کیوں، کھانے اور اس کے درمیان میں آپ کو آپ کا دشمن لگ رہا ہوں نا اس وقت، تو اس میں صرف اتنی بات کہ نثر جو ہے وہ آدمی کو کنیکٹ کرتی ہے شعوری ایفرٹ کے ساتھ، اور شعوری ایفرٹ سے دنیا میں تبدیلی آئی. اردو میں جو تخلیقی نثر ہے، میں اس کا، بہت سارے لوگ ہیں، کمبل پوش سے لے کر اور یوسفی صاحب تک، علی عباس جلال پوری صاحب ہیں، بیچ میں سبت حسن ہے، بہت بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام. لیکن تخلیقی نثر کے بانی غالب تھے. غالب کے خطوط 155 سال ہو گئے، ان کے خطوط کی داڑھی میں آج بھی ایک سفید بال نہیں ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ سبت حسن نے لکھا ہے مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ 85 سال گزر گئے، اس وقت جب انہوں نے لکھا تھا 85 سال گزر گئے، لیکن امراؤ جان ادا کی نثر میں ایک بھی سفید بال کی داڑھی میں ایک بھی سفید بال. اچھا، اسی طریقے سے میں
تخلیقی نثر کا امام بورخیز کو مانتا. ایک جملے میں ایسی بات کہے گا. میں کہتا ہوں غالب اور بورخیز کے بعد جن بچوں کو ادب پڑھنے کا شوق ہے، اساتذہ سے تو معذرت کے لیے عالم لوگ ہیں، ان کے سامنے بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے. لیاقت بھائی بیٹھے ہیں، بھابھی بیٹھی ہیں، حضرت لیاقت صاحبہ، عامر بھائی بیٹھے ہیں، اور میں کس کا بہت سارے ڈاکٹر ممتاز صاحب بیٹھے ہیں، نویس صاحب بیٹھے ہیں، میڈم سائمہ ارم تشریف رکھتی ہیں، علی بھائی، شہزاد. تو بورخیز اور غالب، میں نے دنیا کا ادب، انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا تھا. پھر اس کے بعد اچھا سی ایس صاحب کہہ رہے ہو نا، ایک بری عادت آپ کو کتاب پڑھنے کی لگ جاتی، اور ادب اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر دنیا کا ادب کوئی بھی ہے تو ادب ہے. یہ باؤنڈریز تو ہم نے خود بنائی ہے نا. بڑے ادب کی کوئی باؤنڈری نہیں، ہمیشہ آفاقی ہوگا. بڑے ادب کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اور تخلیقی نثر کی بھی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آفاقی ہوگی، یونیورسل. تو اس میں غالب اور بورخیز کا ایک جملہ سنا کے میں اجازت چاہوں. ایک ایسے اس نے لکھا بلائنڈنس پہ. 1955 میں یہ بلائنڈ ہو گئے تھے، اور پھر میرا خیال ہے 35 ایئرز یا 30 ایئرز یہ بلائنڈ ہے، اور مسلسل لکھتا رہا. اور اس نے کہا کہ آئرنی دیکھو خدا کی، اس سے بڑا جوک کیا ہو سکتا ہے کہ جس لائبریری کا میں ڈائریکٹر ہوں اس میں 9 لاکھ کتابیں پڑھی ہیں اور میں اندھا ہو گیا. اس کا ایک جملہ آپ کو سنواتا ہوں، اور میں اجازت ہے تو یہ ایک افسانے کا، کیونکہ وہ بلائنڈنس کے جملے میں نے کہیں لکھے تھے. اب مجھے ایک آدھ لکھا ہوا ہے، لیکن چلیں اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنوایا. اس کے ایک افسانے کا جملہ ہے، لاٹری آف بیبلون. علی لکھوی صاحب کہتے ہیں ان بیبلون ایوری ون واز اے پروکونسل. پروکونسل کا مطلب ہے ویری پاورفل. نائب گورنر کو پروکونسل کہتے ہیں. ان بیبلون یعنی بابل میں ہر آدمی بہت طاقتور. ان بیبلون ایوری ون was a proconsul and everyone is slave. Thank you. بہت شکریہ.